الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین محمد سید القونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجمی ثم رضا عن ابی بکر وعن عمر عن علی وعن عثمان ذی الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، پاک پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے حبیب لبیب کی عزت و عظمت اور شان و شوقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے سونے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے واسطے رحمت بنا کر۔ پیارے صاحبو، آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کی آمد سے قبل جس طرح کہ آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں، کچھ احباب جانتے بھی ہیں کہ ہر چیز جو تھی وہ اداس تھی، ہر شے پر ویرانگی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف کفر و شرک اور ظلم و ستم کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، تو رب کریم جل وعلا نے اپنے حبیب لبیب کو کائنات کے ذرے ذرے قطرے قطرے کے واسطے، ہر شعبے کے واسطے، ہر نو کے واسطے، ہر شے کے واسطے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ہوئی تو رب کریم جل وعلا نے رحمت محبوب، محبت محبوب اور شفقت محبوب کی برکت سے وہ جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، وہ جو کفر و شرک اور بدعقیدگی اور گمراہی کے اٹاٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، انہیں اللہ کریم جل وعلا نے نور و عرفان اور عزت و عظمت کے سویرے عطا فرمائے اور ظلم و ستم اور کفر و شرک اور گمراہی بدعقیدگی کے اندھیروں سے نکال کر ہمیشہ کے لیے نور و عرفان اور عزت و عظمت کے سویرے عطا فرما دیے، اور کائنات کے ذرے ذرے کو رب کریم جل وعلا نے اپنے حبیب لبیب کی شفقت و محبت اور ان کی رحمت کے فیضان سے جگمگ فرما دیا۔ پیارے صاحبو، جس طرح آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کی آمد سے قبل ماؤں کو منڈیوں میں بیچ دیا جاتا تھا، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کے بتایا کہ یہ مائیں منڈیوں میں بیچنے والی چیزیں نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی شفقت اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔
اللہ کریم کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اور تمہاری جنت رب کریم نے ان کے قدموں تلے رکھی ہے۔ یہ بازاروں میں بیچنے کے لیے نہیں، یہ گھروں میں رکھی جانے والی، اور ان کی برکت سے اللہ کریم کی بارگاہ سے عزت و عظمت اور رحمت، برکت، محبت اور بخشش و مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ بیٹیاں جو کہ زندہ درگور کر دی جاتی تھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ یہ مارنے والی چیزیں نہیں، یہ تو رب کریم کی رحمت خاص ہے۔ اللہ کریم جل وعلا جب کسی پہ کرم نوازی فرماتا ہے تو رب کریم اسے بیٹی کی صورت میں اولاد نصیب فرمایا کرتا ہے۔ ایک حضور کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ سرکار، اللہ کریم جب کسی پہ راضی ہوتا ہے تو کیا عطا کرتا ہے؟ فرمایا کہ جب اللہ کسی پہ راضی ہوتا ہے نا تو اسے اپنی نعمتوں میں سے پھر بیٹی جیسی رحمت عطا فرماتا ہے۔ رب اور زیادہ راضی ہو، فرمایا پھر رب کریم اسے دوسری بیٹی عطا کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ جب رب بہت زیادہ راضی ہو، اللہ از حد راضی اور خوش ہو، بندے سے بڑا راضی اور خوش ہو، تو پھر کون سا انعام عطا فرماتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا رب کریم پھر اسے تیسری بیٹی بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو اس واسطے پیارے صاحب حضور نے بتلایا یہ بیٹیاں تو رحمت ہے، یہ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ سے اس کی رضامندی اور اس کی خوشنودی اور اس کی خوشی کا ایک سبب ہے، تو انہیں زندہ درگور نہ کیا جائے بلکہ ان کی خدمت کر کے رب کریم جل وعلا کی بارگاہ سے اس کی بارگاہ کا قرب اور اس کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر لیا جائے۔ تو حضور نے یہ چیزیں بتلائیں، تو جس طرح حضور ہر شعبے، ہر نوع، ہر طبقے، ہر قسم، ہر شے کے واسطے رحمت ہیں، اسی طرح ایک طبقہ وہ بھی تھا جو بڑا ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا تھا، اور آج کا عنوان بھی میرا یہی ہے، غلام اور خادمین، جن کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شعبے کو بھی عزتوں کے ساتھ مالا مال فرمایا ہے کہ جو ہمارے غلام ہیں یا ہمارے خدام ہیں، جن سے لوگ خدمت لیتے ہیں، یا جن سے لوگ پہلے ادوار کے اندر جو غلامی کے زنجیروں میں جکڑے ہوتے تھے، انہیں تو کوئی انسان ہی نہیں تصور کرتا تھا، جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، معاشرے اور ماحول کے اندر ان کی کوئی عزت نہیں تھی۔ جس طرح بیوہ اور طلاق یافتہ عورتیں، کوئی ان سے نکاح نہیں کرتا تھا، عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح فرما کر اپنی امت کو صبح قیامت تک کے لیے اپنی سنت عطا فرما دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی ازواج ہیں، ہماری وہ مائیں، روحانی مائیں جتنی بھی ہیں پیارے صاحبوں، یا طلاق یافتہ ہیں یا بیوہ ہیں، سوائے حضرت امی عائشہ کے، وہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی زوجہ ہے جو کہ کنواری تھیں۔ باقی حضور کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ ساری یا طلاق یافتہ ہیں یا بیوہ ہیں، کیونکہ لوگ انہیں نظر کی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، تو حضور نے وہ عزتیں عطا فرمائی جو کائنات کے اندر پھر کسی اور کو اللہ نے عطا ہی نہیں کی ہے۔ تو اس واسطے حضور نے ہر برائی کو مٹانا تھا، ہر خرابی کو ختم کرنا تھا۔ تو اسی طرح غلام اور خدام، انہیں تو لوگ عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا، کوئی مقام و مرتبہ اور ان کی عزت و ویلیو بھی نہیں تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس شعبے کو بھی ایسی عزتیں عطا فرمائیں اور ایسی مثال قائم کی کہ جس کی نظیر بزم کائنات کے اندر دیکھنے کو ملتی نہیں ہے۔ تو چونکہ وہ لوگ اس طرح کی سوچ اور فکر رکھتے تھے کہ بس یہ ہمارے نوکر ہیں، یہ غلام ابن غلام ہیں، خادم ابن خادم ہیں، بس ان کا کوئی دنیا کے اندر ماحول اور معاشرے کے ساتھ لین دین نہیں ہے، یہ تو صرف ہماری خدمت کے لیے مامور ہیں۔
تو پیارے صاحب حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک فرمایا، اور اس نے سلوک فرمانے کی تلقین اور ترغیب فرمائی ہے کہ انہیں اپنے جیسا انسان سمجھو۔ اللہ کریم کی یہ تقسیم ہے کہ اس نے ان کو تمہاری خدمت کے واسطے منتخب کیا ہے، کچھ حکمتوں کے پیش نظر، وگرنہ جو رب کریم تم کو ہم کو عطا کر سکتا ہے، آج کے دور کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، ہم جیسے، تو ہمیں اگر اللہ نے نوازا ہے تو کیا اللہ ان کو نہیں دے سکتا جو ہماری خدمت پر مامور ہیں؟ پیارے صاحبوں، جو دیہڑی دار ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے، ہمارے ملازمین ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے کہ جو رب سب کو عطا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے نا، وہ انہیں بھی عطا فرما سکتا ہے۔ کچھ حکمتیں ہیں، کچھ مصلحتیں ہیں جن کے پیش نظر اس رب کریم جل وعلا نے اس نظام کائنات کو چلایا ہوا ہے۔ اس لیے چونکہ وہ آل عرب ایسے لوگوں کو تو بڑا حقیر جانتے تھے، ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، تو آقا علیہ السلام نے انہیں عزتیں عطا فرمائی ہیں کہ اپنے ساتھ بٹھا کے انہیں کھلاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے مسلمان بھائی ہیں، تو کوئی بندہ اس وقت تک تو مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ان کے حقوق آقا علیہ السلام نے سکھلائے اور بتلائے کہ ان کے ساتھ جانوروں جیسا نہیں، انسانوں جیسا سلوک کیا جائے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے یہ غلام ہیں، اور بچپن میں ہی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت میں آپ پہنچے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو نکاح کے بعد ہبہ کر دیا۔ تو آقا علیہ السلام کی خدمت میں حضرت زید بن حارثہ ایک زندگی کا طویل عرصہ رہے۔ تو پیارے صاحبوں، جب ان کے والدین کو پتہ چلا وہ تو حضور کی بارگاہ میں ہیں، وہ لینے کے واسطے آئے، تو جب لینے کے لیے آئے تو حضرت زید بن حارثہ نے جانے سے انکار کر دیا۔ بچپن سے چھوٹی عمر میں بچھڑے ماں باپ سے، تو پھر جب معلوم پڑا ماں باپ لینے آیا، چچا لینے آیا، ماں تڑپ رہی ہے، تو پیارے صاحبوں، ماں باپ کو چھوڑ دینا، ماں باپ کے پاس نہ جانا، یہ کیا تھا؟ یہ حضور علیہ السلام کی شفقت اور محبت کا نتیجہ تھا کہ ماں باپ کی شفقت و محبت بھول گئی، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر وہ اس قدر اپنے آپ کو عظیم سمجھتے کہ حضور کی نسبت سے اللہ کریم جل وعلا نے انہیں بڑی عزت عطا فرمائی تھی۔ حضور علیہ السلام نے تو اپنے عمل سے کر کے دکھایا اور بتایا ہے۔ حضرت جناب امی عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے کسی غلام اور اپنے کسی خادم کو نہ جھڑکا اور نہ کبھی آپ علیہ السلام نے مارا ہے۔ حضور اس قدر مہربان ہوتے تھے، کبھی بھی کسی کے ساتھ حضور علیہ السلام نے سختی برتی نہیں ہے، جھڑکی نہیں دی ہے، مارا نہیں ہے، ڈانٹا نہیں ہے۔ حضور تو ناز برداریاں بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ حضور کی خدمت میں وہ کم و بیش 10 سال کا عرصہ رہے، اور آقا علیہ السلام تو ان کی ناز برداری بھی فرمایا کرتے تھے۔ جیسے کہتے ہیں جی نوکر کیا تھا، نخرا کا ہے، لیکن جو حضور کے نوکر ہوتے ہیں نا، پھر انہیں نخرے بھی آتے ہیں، وہ اپنی قسمت پہ ناز بھی کرتے ہیں۔ تو پیارے صاحب حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بیشتر مرتبہ معاملات آگے پیچھے ہوئے، جو کام کرنے کے لیے حضور نے بھیجا وہ نہیں کر سکا، تو حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں کیا، اور یہ بھی کبھی نہیں فرمایا کہ ایسا کس طرح کیا ہے، جیسا کرنا تھا ویسا کیوں نہیں کیا، اور جیسا میں نے کہا تھا ایسا کس طرح کس وجہ سے نہیں کیا۔ کبھی حضور علیہ السلام نے
کبھی بھی مجھے ٹوکا نہیں، روکا نہیں، ڈانٹا نہیں، نقصان بھی ہو جاتے، چیزیں ٹوٹ بھی جاتی، تو اگر گھر کا کوئی فرد روکتا ٹوکتا، کوئی برا بلا کہتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چھوڑ دو، رہنے دو، جو ہونا ہوتا ہے نا وہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ ہو گیا، تو اس کا کیا قصور ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام روکتے۔ تو اس واسطے پیارے صاحبو ہمیں اس چیز پر بھی غور کرنی چاہیے کہ ہمارے جو خادمین ہیں، ہمارے جو خدمت گزار ہیں، ہمارے جو ماتحت ہیں، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہم ان کی مجبوریوں کو سمجھیں، ان کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ ان کی ضرورت اور مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جس کا جواب روز قیامت دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی باغ کو، رسی کو پکڑ کے آگے چلتے تھے۔ ایک ایسا مقام آیا کہ رستہ بڑا دشوار تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب ایسا کرو کہ تم سوار ہو جاؤ اور میں پیدل چلتا ہوں سواری کے آگے آگے۔ اور پیارے صاحبوں وہ رحمت للعالمین، وہ حضور جان عالم جو حبیب کبریا ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، سامعین عزیز وقار کیا کیا شان حضور کی بیان کی جائیں، میرے جیسا تو کم علم انسان بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا مل جائے تو حضور کی عظمتوں کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقبہ بن عامر اب ایسا کرو کہ تم میری سواری پہ سوار ہو جاؤ اور میں آگے چلتا ہوں، تم سواری پہ بیٹھو۔ تو پیارے صاحبو انہوں نے یہ اعزاز بھی سمجھا کہ مجھے حضور کی سواری پہ سوار ہونے کا شرف اور اعزاز عطا کیا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں حکم محبوب پہ عمل کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری پہ تھوڑی دیر کے لیے سوار ہوا، میں سوار ہو کے جا رہا تھا، مصطفیٰ جان عالم سواری کی رسی تھامے آگے آگے چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کوئی بھی کام ہے وہ خود کیا اور اس کے بعد پھر اپنی امت کو کرنے کی ترغیب اور تلقین بھی فرمائی ہے کہ اپنے خادمین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم، اپنے غلام کے ساتھ، اپنے خادم کے ساتھ بندہ کتنا درگزر کرے؟ تو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں جب پوچھا نا کتنا درگزر کرے، تو حضور نے جواب نہیں دیا، چپ رہے۔ پھر پوچھا گیا دوبارہ حضور اپنے خادم اور غلام کے ساتھ کتنا اس نے سلوک کرے، حضور نے پھر جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ 70 مرتبہ بھی تمہیں درگزر کرنا پڑے اپنے غلام اور اپنے خادم کے ساتھ، پھر بھی درگزر ہی کرتے رہنا۔ 70 مرتبہ بھی کرنا پڑے تو درگزر کرو۔ معزز سامعین ذی وقار، اس لیے ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر بھی ہمیں نظر کرنی چاہیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جن سے کام لے رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو وہ جاتے ہوئے روٹھ جائیں، وہ جاتے ہوئے ناراض اور نالاں ہو کے جائیں، وہ غیظ و غضب میں مبتلا ہو کے جائیں۔ تو جانے والوں کو راضی کر کے خوش کر کے بھیجا کرو اور ان سے کہا کرو میاں کوئی غلطی ہو گئی تو عذرائے خدا معاف کر دینا، اپنی بخشش کروانی چاہیے، حسن سلوک رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ بھائیوں جیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا مزدور کو اس کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے ادا کر دو، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کا خون بھی خشک ہو جائے اور ابھی تک اجرت ہی ادا نہ کی جائے۔ اگر وہ
آسانی کی زندگی جی رہا ہوتا تو اسے کیا مجبوری تھی تمہارے ماتحت ہو کے کام کرنے کی؟ ہمیں گرمی میں پنکھے کے نیچے سکون نہیں آتا، اور ایک غریب اس سخت گرمی میں کھلے آسمان کے نیچے وہ مزدوری کر رہا ہوتا ہے تو اسے کوئی مجبوری ہے تو وہ مزدوری کرتا ہے نا۔ تو اس واسطے پیارے صاحبو، جن سے ہم خدمت لیتے ہیں نا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا آقا علیہ السلام نے ہمیں درس دیا ہے۔ ان کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک اور برتاؤ کرو، گالیاں نہ دو، نفرت کی نظر سے نہ دیکھو، انہیں ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاؤ، انہیں تھوڑا ریلیف دیا کرو، تھوڑی ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کرو، ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا ایک مثال قائم کرنے کی کوشش کرو۔ ہر وقت تیور چڑھے ہوئے نہ ہوں، وہ بھی ہم جیسے، ہو سکتا ہے ہم سے افضل انسان ہو، ہم سے بہتر انسان ہو، اور ہم جانتے تک بھی نہیں۔ پیارے صاحبو، آقا علیہ السلام بازار تشریف لے گئے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک نوجوان لڑکی ہے تو وہ رو رہی تھی، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ میں بازار کچھ چیزیں لینے آئی تھی تو پیسے، وہ جو رقم تھی وہ گم ہو گئی، چوری ہوگی، گم ہو گئی، جیسے بھی بضائع ہو گئی، اس لیے رو رہی ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے اسے ساتھ لیا اور جو چیزیں اسے درکار تھیں وہ اسے لے کر دی۔ جب لے کر دے دی تو پھر بھی رو رہی ہے۔ فرمایا اب کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ اب بڑی دیر ہو گئی ہے جس وقت سے آئی ہوں، پلٹ کے جاؤں گی تو مجھے مالکن مارے گی، سزا دے گی، اب اس لیے رو رہی ہوں۔ تو آقا علیہ السلام جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے، ہر شعبے اور ہر طبقے کے لیے رحمت بن کے آئے، ہر چیز اور ہر شے کے لیے رحمت بن کے آئے، تو حضور علیہ السلام نے پھر اپنی مبارک سیرت کے اندر یہ مثالیں قائم فرمائی ہیں۔ پیارے صاحبو، حضور علیہ السلام نے فرمایا، چل بیٹی میں تیرے ساتھ چلتا ہوں اور تجھے تیرے گھر تک میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ حضور ساتھ تشریف لے گئے۔ پیارے صاحبو، آج کل کے دور میں دیکھو، کسی کونسلر کے پاس ٹائم کوئی نہیں، ایم این اے اور ایم پی اے کے پاس ٹائم کوئی نہیں۔ آپ محنت کر کے، خرچہ کر کے، تکلیف کاٹ کے کسی کے دروازے پہ چلے جائیں، وہ بات سننے کے لیے دروازے تک نہیں آتا کہ بھائی صاحب میرے پاس ٹائم کوئی نہیں۔ لیکن یہ رحمت للعالمین کی شان ہے، جن کے صدقے رب کریم نے عالمین تخلیق فرمائے، اپنے رب ہونے کا اظہار کیا ہے۔ ان کے ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحے کی قدر و منزلت کا عالم کیا ہوگا۔ مصطفیٰ جان عالم نے اپنے کام کو چھوڑ دیا، اپنے معاملات کو چھوڑ دیا، ہر شے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس مجبور اور مظلوم کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ آقا علیہ السلام روا دوا ہو جاتے ہیں، ساتھ چلے اس کے۔ حضور اپنی امت کو یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ جب مظلوموں کی، پریشان حالوں کی مدد کرو گے تو اس کے اندر سنت محبوب کی لذت کو بھی تم حاصل کرو گے۔ تو پیارے صاحب، حضور نے ساتھ لیا۔ جب گئے تو وہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی کا گھر ہے۔ آقا علیہ السلام نے دستک دے کر انہیں سلام پیش کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ کوئی جواب نہ آیا، جواب نہیں ملا، تو پھر حضور نے سلام پیش فرمایا، پھر جواب نہیں ملا، حضور نے پھر سلام عطا فرمایا۔ جب تیسری مرتبہ سلام عطا کیا نا، تو اب چونکہ تیسری بار کے بعد واپس ہونا ہوتا ہے کہ دروازے پہ 3 مرتبہ دستک دو یا بآواز بلند سلام پیش کرو، اگر جواب ملے تو ٹھیک، وگرنہ واپس آ جاؤ۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دروازہ توڑنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ اکھاڑ کے پھینک دے دروازہ، یہ گھر والا باہر کیوں نہیں آ رہا۔ اور جب دستک دو، جب کسی کو سلام دو، تو پھر طریقہ کار یہ ہے کہ تھوڑی دیر انتظار کیا جائے،
پھر وقفے کے بعد دوسری مرتبہ دستک دی جائے یا پکارا جائے، ہو سکتا ہے کہ اہل خانہ وہ صاحب خانہ کسی کام میں مشغول و مصروف ہو، آنے میں دیر لگتی ہے، لیکن ہم 5 منٹ میں 50 مرتبہ دستک دے لیتے ہیں، گھنٹیاں بجا بجا کے ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے گھروں میں جانے کا بھی ایک مسنون طریقہ عطا فرمایا۔ تو جب 3 مرتبہ حضور نے سلام پیش کر دیا، اب انہیں معلوم تھا کہ حضور واپس چلے جائیں گے، تو پھر پیارے صاحبوں کیا کیا؟ تیسری مرتبہ کے سلام کے بعد وہ صحابی دوڑے، دروازہ کھولا، حضور علیہ السلام کو خوش آمدید کہا، اپنے ناز پہ، اپنے مقدر پہ وہ نازاں ہوئے، اپنی قسمت پہ رشک کرنے لگے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سلام دے رہا تھا، تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ عاشق تھے، اس لیے عرض کیا حضور میں نے آل خانہ سے کہا خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، ساکت ہو جاؤ، حضور سلامتی عطا کر رہے ہیں۔ جب آپ نے 3 مرتبہ سلامتی عطا کی تو ہم اپنی قسمت پہ ناز کر رہے تھے، جن پہ سلامتی رب کا رسول عطا کرے ان پہ رب کریم کی طرف سے کتنی رحمتوں کے دروازے کھل چکے ہوں گے۔ ہم تو مزے لے رہے تھے، ہم تو اپنی قسمت میں نازاں ہو رہے تھے کہ ہمیں حبیب مصطفیٰ اور حبیب خدا وہ سلامتیاں عطا کر رہے ہیں، وہ رحمت کی دعائیں عطا کر رہے ہیں، وہ برکتیں عطا کر رہے ہیں۔ تو جب آپ دعائیں عطا کر رہے تھے تو رب کریم کی رحمتوں اور برکتوں کے کس قدر ہم پہ دروازے کھلے ہوں گے، ہم تو اس لیے لذتیں لے رہے تھے۔ تیسری مرتبہ پکارا تو آ گیا، میرے کریم آنے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ تمہاری خادمہ ہے، میں اس سے چھوڑنے آیا ہوں، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اب اسے ڈانٹنا نہیں ہے، اب اسے سزا نہیں دینی، یہ میں چھوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے کریم آپ کے قدموں کی لاج یہ ہے کہ آج سے ابھی سے ہی میں نے اس کو آپ کی وجہ سے آزاد کر دیا ہے۔ تو پیارے صاحبہ حضور علیہ السلام نے تو یہ سبق ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ درس ہمیں عطا کیا ہے کہ جو اپنے محتاط ہوتے ہیں، جو خادمین ہوتے ہیں، جو ملازمین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، انسانوں جیسا برتاؤ کرو، انہیں جانور نہ سمجھو۔ وہ زر خرید تمہارے کوئی غلام یا جانور نہیں، یہ قدرت کی تقسیم ہے، آج کوئی کس حال میں ہے تو کل کوئی کس حال میں چلا جائے۔ تو اس واسطے جو ہمارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ کام کاج کرنے والے ہیں، مسلمان ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنا وقت بتاؤ، عاجزی پیدا ہوگی، تکبر اور غرور سے بچ جاؤ گے۔ آج جو اپنے کپڑوں پہ داغ نہیں لگنے دیتے نا، کل قبر کے اندر جانا ہے، کتنی مٹی پڑے گی اندازہ ہے؟ کوئی اندازہ نہیں پیارے صاحبوں، کیا بنے گا کوئی پتہ نہیں۔ تو اس لیے غریبوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، رب جب بھی ملتا ہے وہ غریبوں کے پاس سے ہی ملتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے، حضور کی خوشنودی کے لیے، حضور کی سنت مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے غریبوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ ایک بات جیسا آپ سنتے ہیں کہ ابو لہب نے کیا کیا تھا، اپنی لونڈی سویبہ کو اس وجہ سے آزاد کیا تھا کہ اس نے خوشخبری دی کہ تیرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے حضور کی آمد پر۔ تو اس نے اپنی لونڈی سے کہا تھا جا تو آزاد ہے، ایسے انگلی کا اشارہ کیا تھا۔ تو بعد میں پیارے صاحبوں، چونکہ وہ اللہ رسول کا بدترین دشمن تھا ابو لہب، جس کی مذمت میں پوری سورہ لہب بھی ہے، تو سوار والے دن جو حضور کی ولادت کا ٹائم ہے، اسے خواب میں دیکھا گیا کہ بتا تیرے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پورا ہفتہ، پورا مہینہ، پورا سال مجھ پہ عذاب رہتا ہے، لیکن جب وہ گھڑی آتی ہے نا، جب میں نے اپنی اس ملازمہ کو، اپنی اس لونڈی کو آزاد کیا تھا،
ایسے اشارہ کیا تھا تو سوار والے دن اس مبارک وقت میری اس انگلی سے بڑا ٹھنڈا اور میٹھا پانی عطا کیا جاتا ہے، میرے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے۔ اس نے اللہ کی رضا کے واسطے یہ کام نہیں کیا تھا، حضور کو اللہ کا نبی اور رسول مان کے یہ کام نہیں کیا تھا، اپنے بھتیجے کی خوشی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس اپنی خادمہ کو، اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو رب کریم جل وعلا نے نسبت محبوب کا صدقہ اسے ہر سوار کو فیضان عطا کر دیا۔ تو پیارے صاحبو، جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق کرے، اللہ رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے ایسا کام کرے، حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل پیرا ہونے کی غرض سے اس طرح کرے کہ اپنے خادمین جو ہیں، اپنے ملازمین جو ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے، تو پھر اللہ رسول کی بارگاہ سے اسے کس قدر انعام و اکرام عطا کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو بھی پڑھنا چاہیے، اور آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کر اپنی زندگیوں میں اسے لاگو بھی کرنا چاہیے، اپنی ذات پہ اسے جاری بھی کرنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کس طرح اس معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کا ہمیں سلیقہ عطا فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام کا طرز عمل کیا تھا۔ تو پیارے صاحبوں، جب ہم اس طرح کے معاملات کریں گے، اور آپ دیکھیں ایسے لوگوں کی بڑی عزت ہوتی ہے، اس کے خادمین اور ملازمین جو ہے نا، وہ بڑی عزت اور بڑی اس کی قدر کرتے ہیں، ہمارا سیٹھ بڑا اچھا انسان ہے جی، وہ بڑا باکمال انسان ہے جی، وہ بڑا غریبوں کا درد رکھنے والا انسان ہے جی۔ تو اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ جب غریب کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا جائے، اپنے آپ کو کسی غریب اور مجبور کی جگہ رکھ کر، اسے اپنی جگہ رکھ کر سوچا اور دیکھا جائے، تو پھر سامعین ذی وقار دن کوئی تارے نظر آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ملازمین کے ساتھ، خادمین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، وہ اللہ رسول کے رضا حاصل کرتا ہے، اللہ رسول کی بارگاہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور جو انہیں جانور سمجھ کر جانوروں جیسا برتاؤ کرے، ذلت اور نفرت کی نظر سے دیکھے، اور ایسے مجبور لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے، تو پھر وہ اپنی شامت بنا لے۔ اس نے کل قبر میں جانا ہے، اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، کیا بنے گا، کیسے سرخ روح ہو پائے گا، پھر الامان والحفیظ۔ تو پیارے صاحبو، اپنے کیے کرائے کا جواب اللہ کے حضور خود ہی دینا پڑے گا، کوئی وہاں پر بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ بھی کیا کریں، اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں ہر لحظہ ہر لمحہ کوشش کرنی چاہیے، ہماری زندگی کا کوئی ایسا ایک کونا گوشہ ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ہماری تربیت نہ فرمائی ہو، ہمارے لیے اپنی سنت قائم نہ فرمائی ہو۔ تو اس لیے ضرورت ہے مطالعہ کرنے کی، ضرورت ہے آقا علیہ السلام کی سیرت سے فیض یاب ہونے کی۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے سبق حاصل کریں، اور آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں، تو رب کریم جل وعلا ہمارے جینے کو بھی بے مثال فرمائے گا، ہمارے مرنے کو بھی لاجواب فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم جل وعلا ہمیں اپنے حبیب لبیب کی کما حق ہو تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔